بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 21 مرتبہ یہ الفاظ، یہ دعا پڑھ لینا، شام تک 21 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وظائف میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اپنی ناکامی کا رونا روتے ہیں کہ ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی۔ آؤ پھر آج چند منٹوں کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، جو کرنے والا بندہ کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ جس نے یہ عمل کیا ہو اور وہ ناکام ہو جائے۔ عمل بڑا ہی آسان ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو تو اس عمل کے ذریعے ایک ہی دن کے اندر حل ہو جاتی ہے۔ تو آج کا دن جو شخص بھی یہ مختصر سا اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل صرف ایک بار کر لے گا، ہر حاجت اس کی غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ ناکامی کا رونا روتے ہیں اور وظیفوں سے پریشان ہیں کہ وظیفوں کے اندر تاثیر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اور پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ اب وظائف کر کر کے بھی بات نہیں بنی، تو آؤ پھر آج ایک چھوٹا سا اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل آج کے دن کر لیں۔ اس عمل کی تاثیر یہ ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہی دنیاوی بزرگی، بلندی، روحانیت اور پوشیدہ راز اور پوشیدہ دروازے اور غیبی مدد اس بندے کو فوری طور پر ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اس میں پاک پڑھنے والا بندہ اور یہ عمل کرنے والا شخص دنیا میں باعزت ہے اور خوش بخت ہو جاتا ہے۔ اور جو بھی یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا مختصر سا چند منٹوں کا عمل کرتا ہے، آج کے بعد یہ اپنی زبان سے نکال دیں کہ یہ ذہن سے نکال دیں بات کہ ہمارے وظائف کے اندر تاثیر نہیں ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے دل کے اندر جتنے بھی وہم ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور آپ اس عمل کے ذریعے کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کو آج کے بعد یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ مجھے وظیفوں کے اندر تاثیر نہیں ملتی، میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ جو بھی کرتا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی شخص ہو، یہ عمل کرنے والا بندہ ہر حال میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر صرف ایک ہی دن کے اندر کامیابی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل دیکھیں، عمل نہایت ہی خاص اور قیمتی ہے۔ اس پورے عمل کو آپ نے سمجھ کے کرنا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کوئی بھی بات آپ سے اس عمل کی رہ نہ جائے۔ اس عمل کو اس کے طریقے کے مطابق صرف اگر آپ نے زندگی میں ایک بار کر لیا نا، تو ہر چیز، جس چیز کی آپ تمنا کرتے ہیں، آپ کو جس چیز کی آرزو ہے، جس چیز کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک دن کے اندر ہی اس کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص جو بے روزگار تھا، جب اس نے یہ عمل کیا تو اس کو روزگار مل گیا، اور وہ شخص اور وہ خاتون جس کا شوہر غریب تھا، جب اس عورت نے اس عمل کو کیا تو اللہ نے فضل کیا، اس کا شوہر امیر ہو گیا، اور وہ مرد جس کے پاس نہ اپنا گھر تھا، نہ اپنی گاڑی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بیچارہ غریبی کی غربت کی زندگی گزار رہا تھا، جب یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے رنگ لگائے کہ آج اس کے پاس اپنا گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور وہ شخص جس کے گھر میں بیماریوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، جب یہ عمل کیا تو اللہ نے ایسا فضل کیا کہ گھر کے اندر سے ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ اس کے اندر یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ بھی موجود ہیں، یا ارحم الراحمین کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اب یا ذوالجلال والاکرام، اے جلال اور عزت والے، اللہ تعالیٰ عزتیں تقسیم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اکرام تقسیم کرنے والا ہے۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ دین و دنیا میں سعادت مندی ملے، یعنی کہ مجھے طاقت اور میرے لیے نئے اسباب پیدا ہوں اور میرے لیے نئے نئے راستے کھلیں، اکثر بزرگان دین نے اس اسم پاک اور اس عمل کو اسرار باطنی کا مشاہدہ قرار دیا ہے کہ جو بندہ غیب کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، غیب کے اسرار و رموز حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے تجربے میں یہ بات ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا باطن کھل جاتا ہے، غیبی اسرار و رموز اور خواب یا مراقبے میں اس کو مشاہدے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اور اس بندے کو کیا چاہیے جو صاحب روحانیت بننا چاہتا ہے، جو بندہ بھی روحانیت کی اعلیٰ منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے، روحانی مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو کسی صورت بھی نہ چھوڑے،
اب سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ درود پاک ہے۔ درود پاک اگر اپنی زندگی کی زینت بنا لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو کسی بھی جگہ ناکام نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک بھی کون سا پڑھنا ہے؟ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی کہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور جو چیزیں میں بتاؤں یہی چیزیں پڑھنی ہے، اور تعداد بھی اسی کے مطابق رکھنی ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ نہ اضافہ کرنا ہے نہ ہی کوئی کمی کرنی ہے۔ بس اگر ان چند باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو پھر سمجھ لیں آج آپ کی کامیابی قدم چومے گی، اور یہ کامیابی کی کنجی ہے آپ کے ہاتھ میں۔ اور یہ ایک ایسا خاص عمل ہے اور جس کے پڑھنے سے فوری اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، غیبی مشاہدے کرنا چاہتا ہے، غیب سے اپنے لیے رزق کا انتظام کروانا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ آج ہی اس عمل کو لازمی کر لیں۔ منگل کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، بدھ میں، جمعرات میں، جمعے میں، جس دن بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کریں گے تو اس کی تاثیر اور طاقت مزید زیادہ ملتی ہے، کیونکہ دشمنوں سے بھی آپ کو نجات چاہیے، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جو ہر وقت آپ کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی آپ کو نجات مل جائے، اور آپ کو ہر پریشانی سے، دکھ سے، غم سے نجات مل جائے، اور جتنے بھی آپ پر مصیبتیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ تو پھر آج کے دن اس عمل کو 1 مرتبہ لازمی کر کے دیکھیں۔ باقی دنوں میں بھی، باقی زندگی میں بھی جب کبھی کوئی اچانک مصیبت آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو باقی دنوں میں بھی آپ اس عمل، جب بھی زندگی کے جس دن بھی کوئی پریشانی ہے اسی دن اس عمل کو کریں، اسی دن ہر قسم کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس عمل کی ترتیب جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو درود پاک کی تعداد میں نے بتائی، درود پاک کا میں نے ذکر کیا، اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کی اگر میں شان اور فضیلت اور عظمت بتاؤں تو بہت وقت چاہیے، لیکن میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، صرف عمل اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے اور میرا وقت بھی بچ جائے۔ اور کیونکہ ہر شخص کا ٹائم بہت قیمتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ جلدی میں کچھ نہ کچھ ہو جائے، تو پھر جلدی میں یہ مختصر عمل کے ذریعے ہی آپ اپنی زندگی کو روشن اور منور کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاؤ، سارے غم مٹ جائیں گے، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے درود پاک کے بعد جتنی تعداد بتائی، اتنی بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ شریف، یعنی کہ جو سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ 1 مرتبہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اور میں اس کی ترتیب بھی اسی کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سورۃ الفاتحہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اب توجہ کرنی ہے ذرا، میں میم کے ساتھ ملا رہا ہوں، تو میم کے ساتھ آپ نے ملا کر ہی اس کو پڑھنا ہے۔ تو یعنی کہ میم کو الف لام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میں نے دیکھیں بڑی آرام سے ایک لفظ کر کے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس جگہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی مسٹیک نہ ہو، تاکہ آپ کی ساری فکریں، سارے غم، ساری سختیاں دور ہو جائیں، رزق بڑھ جائے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو اس لیے دوستو، جس کی کوئی حاجت رک جاتی ہے، یعنی کہ کوئی کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، بار بار ایسا زندگی میں ہو رہا ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہو وہ رک جاتا ہے، بار بار یہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے سارے رکے ہوئے کام فوری طور پر مکمل ہو جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ چلتا چلتا کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا ہے، زندگی یوں ہی انہیں لگتی ہے کہ جیسے رک گئی ہو۔ تو جب زندگی رک جائے، نظام رک جائے، تو اس نظام کو چلانے کے لیے، رکی ہوئی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے لیے نئے راستے اور اسباب پیدا کرنے کے لیے، نئے راستے کھلوانے کے لیے، یہ عمل آپ کو اتنی سر بلندیاں عطا فرمائے گا
کہ آپ کو انشاءاللہ عزتیں بھی ملیں گی اور آپ دوسروں کی نگاہ میں بھی باوقار رہیں گے، مال و دولت کی بھی آپ کے گھر میں کثرت رہے گی، بلکہ اس قدر ہے کہ سارے لوگ آپ سے حیران ہوں گے کہ اس بندے کے پاس اچانک اتنا مال و دولت کہاں سے آئی۔ اور جب کوئی بندہ کرتا ہے پھر حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس عمل کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، اور درود پاک جس عمل کے اول آخر پڑھا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ صرف آپ اگر ان چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ قسمت اور مقدر آپ کا ستاروں کی طرح، آسمان کے ستاروں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے۔ تو اب دوستو، آپ نے سورۃ الفاتحہ کی بات ہم نے کی ہے، اس کو ہم نے ایک مرتبہ تلاوت بھی کیا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، عمل کرتے ہوئے آپ کے 3 سے 7 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں آج 7 منٹ نکال کے دیکھیں، لگتا تو مشکل ہے بندے کو، لیکن اگر آپ جو لوگ خاص کر وظیفوں سے تھک چکے ہیں ان کے لیے مشکل لگے گا، جنہوں نے پہلی بار کیا ہے ان کے لیے تو مشکل نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ شوق سے لوگ ذوق سے وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں 101% یہ عمل کرنے سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ بس یقین کامل کے ساتھ کریں، اجر و ثواب کی نیت سے کریں، رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، اپنی دعاؤں کی قبولیت سے کریں۔ انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت بھی ہوگی، پریشانیاں بھی حل ہوں گی، دکھ اور مصیبتیں بھی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ اور خاص کر وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں اگر مریض ہے تو اپنی پیر کے نظروں میں، اگر بیوی ہے تو اپنی شوہر کی نظروں میں، اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کے نظروں میں اگر گر چکا ہے، وہ اپنی عزت کو بحال کروانا چاہتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ایک ہی عمل کے اندر اگر ساری چیزیں بندے کو ملیں تو ملازم اپنے مالک کی نظروں میں کمتر اور ذلیل ہو گیا ہے۔ اس سے بھی چاہیے کہ وہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر یہ ہے کہ ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اس بندے کو کامیابی ملتی ہے۔ کوئی مقدمہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے پڑھے، اللہ پاک اس کو مقدمے میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال پڑھنا آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا ہے۔ گھر کے اندر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اللہ اس کو بھی اس عمل کے ذریعے شفا عطا فرما دے گا۔ اگر پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پیشاب کے ذریعے جو اس کے پیٹ کے اندر پانی جائے گا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے وجود کی تمام بیماریوں کو رفع فرما دے گا۔ پیشاب کے ذریعے ساری بیماریاں بھی خارج ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو شخص دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے تو صرف اور صرف 7 مرتبہ، کیونکہ ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، جو سورت میں نے آپ کو سورت فاتحہ بتائی ہے اس کی آیات بھی 7 ہیں، آسمان کے دروازے بھی 7 ہیں، جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں۔ تو اس 7 کا تعلق بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے۔ تو 7 کے عدد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے میری طرف کر دینا ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا اور خصوصی دعا بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ تو آپ صرف 1 مرتبہ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، نصیب آپ کا کھل جائے گا۔ تو اس لیے دوستو، کیونکہ سورۃ الفاتحہ یہ کامیابی کے لیے بھی ہے، رزق کے لیے بھی ہے، شفا کے لیے بھی ہے اور ہر طرح کی مشکل کے لیے بھی ہے، اور یہ سورت تو ایسے سمجھے کہ ہر ایک عمل کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کی تعداد بھی ذرا سمجھ لیں، اس کو آپ نے 21 بار یعنی 21 ٹائم آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ اور آخر میں آمین کے ساتھ۔ یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو عمل کے اندر بہت ضروری ہوتی ہیں۔ آپ لوگ بہت محبت والے ہیں جو مکمل ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ کے کریں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو آج اس عمل سے فائدہ نہیں ہوگا، کہ جنہوں نے ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھا ہوگا اور اس کی ترغیب کے مطابق عمل کو نہیں کیا ہوگا، تو پھر اس وجہ سے وہ اپنے وظائف کے اندر ناکامی کا سبب خود بنتے ہیں۔ ورنہ وظائف کے اندر تاثیر لازمی ہوتی ہے۔ لوگ تو جب کسی کو وظیفہ دیتے تھے تو پہلے بڑا سوچتے تھے کہ اب اس کو میں سمندر میں اتارنے لگا ہوں، اب یہ ترجیح یا ڈوبے نہیں، ترتا بندہ وہی ہے جس کو تیرنا آتا ہو۔ تو آج تیرے گا وہی جس کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ وظیفہ ایسے کرنا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ تو پہلے ہی ناکامی کا رونا روتے ہیں۔ تو کہیں آپ بھی اپنے لیے اب ناکامی کا سبب نہ بن جائیں۔ اس لیے دوستو
آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر ذرا توجہ کے ساتھ عمل کو سمجھ کر اسی کے مطابق کریے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یہاں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسٹیک کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا ذل جلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں ان میں سے یہ ایک اسم ہے یا ذل جلال والاکرام۔ اس کا مطلب ہے اے جلال والے، اے عزت والے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل جلالی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے، لیکن اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے، یہ عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز، چاہے 5 روپے کی کیوں نہ ہو، چاہے 5 روپے کی ٹافیاں کیوں نہ ہو، یا کوئی بھی چیز جو حسب توفیق ہو، آپ نے اللہ کے راستے میں ضرور ضرور صدقہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور اس وظیفے میں بھی آپ کو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں ضرور صدقہ کریں، کیونکہ میرے بھائیوں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دیکھیں ہم شب و روز گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا مالک ہمارے سے ناراض ہو جاتا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے رب کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس کے راستے میں صدقہ کرنی ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس کا غضب، اس کا غصہ، اس کا جلال ختم ہو جائے، اور وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے جمال عطا فرمائے گا، عزتیں عطا فرمائے گا، اور اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب عمل کریں گے تو اس کی برکت بھی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ناراض ہے انشاءاللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے بھی آپ کو نوازیں گے۔ تو آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یہ الفاظ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، جن کی ہم نے آپ کو تھوڑی سی وضاحت بھی بتائی ہے، یہ آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، اور سورہ فاتحہ شریف جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ کلمات بھی ذرا سمجھ لیں کہ آپ نے کتنی بار پڑھنے ہیں۔ ان کلمات کی تعداد جو ہے وہ بالکل تھوڑی سی ہے، کوئی زیادہ نہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ یہ عمل زیادہ نہیں ہے، سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے، اس لیے تاکہ آپ لوگ جو پریشان ہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم وظیفے کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، تاثیر نہیں مل رہی، کامیابی نہیں مل رہی، تو میں نے کہا ذرا اس تمام چیزوں کی وضاحت کر دوں، تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ وقت بھی نکالتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر کامیابی نہ ملے تو پھر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ ضرور غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور وظائف کے اندر کامیابی کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو ویڈیو میں بتا دی ہیں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ تو آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھ کر محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ عمل کے دوران آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے، اور جیسا کہ صدقے کا میں نے ذکر کیا ہے، حسب توفیق آپ اسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے راستے میں دیا کریں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو آپ نے 21 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یعنی کہ آپ نے 21 بار ہی یا ذل جلال والاکرام ان کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 20 بار یعنی 20 بار آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، جس کا مطلب اے بلند کرنے والے۔ تو دیکھیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دل عزیز کر دے گا، روز بروز مخلوق میں اس کی عزت بڑھتی جائے گی، ہر طرح کی جو آفات و بلیات ہیں وہ اس بندے سے دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر کسی سخت حاکم کے سامنے بھی جائے جو بڑا جابر قسم کا ہے، جو لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، اگر ایسے بندے کے سامنے بھی وہ بندہ جائے تو وہ بندہ بھی نرم دلی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، اور ہر مقصد اس بندے کا حل ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بھی ان اسما کا ورد کر لیتا ہے، اب یہ اسما یہ ہے کہ اگر سخت گیری بھی انشاءاللہ کوئی ہوگا تو رحم دلی میں بدل جاتی ہے۔ تو دوستو اس کو آپ نے صرف اور صرف 20 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ الفاظ آپ نے جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بعد بھی آپ نے یہ الفاظ جس کا میں آپ کو بتاؤں گا، یہ دونوں اسم پاک جو ہیں یہ بڑے مجرب ہیں، اور ان کو آپ نے پہلا اسم دیکھیں، ان میں ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ یہ الفاظ پڑھ رہا تھا نماز پڑھنے کے بعد، اس نے یہ الفاظ پڑھے۔ تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کریں جب آپ فری ہوں، اور آپ کوشش کریں کہ تنہائی مل جائے، اس میں کریں گے تو انشاءاللہ
اس کی مزید برکتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو آپ نے میرے بھائیوں یا رافیو اس کو پڑھنا ہے 20 مرتبہ، یا رافیو یا رافیو یا رافیو یا رافیو، جتنی تعداد بتائی اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کے بارے میں حضور نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ یہ شخص وہ الفاظ پڑھ رہا ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا میرا رب اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جو بھی مانگے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جو کچھ بھی مانگے گا۔ اس نے الفاظ ہی ایسے پڑھے ہیں کہ رب اس سے راضی ہو گیا۔ اب رب جس سے راضی ہو جائے بندہ رب کی بارگاہ سے پھر جو مانگتا ہے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس عمل کا طریقہ کار میں نے بڑا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا ہے۔ تو یا رافیو کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اس طرح پڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا، مطلب اتنی تیزی کے ساتھ کہ جس کی آپ کو خود سمجھ نہ آئے، ایسے نہیں پڑھنا خدارا، پھر آپ ناکام ہوں گے۔ پھر مجھے نہ کہنا، لیکن جو ترتیب جس ترتیب کے مطابق ایک ایک لفظ کر کے بچوں کی طرح سمجھایا ہے، اگر آپ نے نہیں سمجھا تو وہ پھر آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک بار سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کے سمجھ کر اچھے طریقے کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔ آج ہی اپنے حالات دیکھنا، صبح کرتے ہیں تو شام تک بدلے ہوئے نظر آئیں گے، آج شام کو کریں گے تو کل صبح آپ کا جب سورج نکلے گا، نئے دن کا آغاز ہوگا، تو انشاءاللہ چمکتے سورج کے ساتھ آپ کی زندگی بھی چمک جائے گی۔ تو دوستو اس لفظ کو بھی آپ نے اتنی بار ہی پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے یا رافیو کو پڑھا ہے، یعنی یا ارحم الراحمین کو بھی آپ نے 20 بار پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک 7 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ سارا عمل بالکل مختصر سا عمل ہے، اس کو کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی اور نصیب آپ کا کھل جائے گا۔ عمل نہایت ہی قیمتی ہے، اس کو مکمل سمجھ کے پھر کریں گے تو فائدہ انشاءاللہ 100% ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے اور اللہ پاک صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔